بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی کچھ آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ذکر کی جا رہی ہے۔ جن آیات کا درس آج کی مجلس میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 یہاں سے سورہ بقرہ کی آیات کا درس ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرک شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو شریک قرار دیتے ہیں۔ اندادا شریکوں کو کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں میں سے من کچھ ایسے لوگ ہیں یتخذ من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو اندادن اللہ کے برابر شریک قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور پھر وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں یعنی ایمان والے، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اشد یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ کہ ان کی محبت اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف ایک مومن کے لیے اللہ کی صرف محبت ہی مطلوب نہیں، بلکہ محبت میں اشدیت مطلوب ہے۔ محبت میں اشدیت کا مطلب یہ کہ وہ محبت سب سے زیادہ محبت ہو۔ صرف محبت ہونا اللہ کی یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ایسی ہو کہ اس محبت کے مقابلے کی کوئی محبت نہ ہو۔ جب تک اس درجے کی محبت نہ ہو اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، مومن لوگ، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تقابل پیش کیا ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ اپنے خداؤں سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان والوں کی محبت اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی گئیں وہ ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایمان کا بھی ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کی اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ مٹھاس اور ذائقہ صرف کھانے کا یا پینے کا نہیں ہوتا۔ ذائقہ جس طریقے سے کھانے اور پینے کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ ذائقہ جب منہ کو لگ جائے اور ایک دفعہ اس ذائقے کو انسان چکھ لے اور اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس انسان کو نصیب ہو جائے، سارے ذائقے انسان بھول جاتا ہے، سارے ذائقے انسان فراموش کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ ذائقہ ہے کہ جس کی ٹکر کا کوئی ذائقہ ہے بھی نہیں۔ ہر نعمت کے ذائقے کو انسان بھول جاتا ہے اگر اللہ کی محبت کا ذائقہ انسان کو مل جائے۔ ایسے ہی تھوڑی اللہ کی محبت میں لوگوں نے اپنی سلطنتوں کے بھی سودے کر ڈالے ہیں۔ ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کے لیے سلطنت کے سودے کر بیٹھے۔ تو بہرحال اللہ کی محبت، فرمائے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی، جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت، اس کا مطلب کیا؟ ایمان کا ذائقہ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز
سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک ہر ماں سوا سے زیادہ ہو، ہر ماں سوا سے زیادہ ہو، یعنی اتنی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو کہ کائنات میں کسی کی محبت اتنی نہ ہو، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جس سے بھی محبت انسان کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اور تیسری چیز یہ کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس لوٹنا اس طرح سے اس کو ناپسند ہو کہ جیسے کہ آگ میں ڈالے جانا انسان کو ناپسند ہوتا ہے، آگ میں ڈالا جانا۔ آپ سوچیں ذرا، آگ میں کون ہے جو جانے کو پسند کر سکتا ہے؟ ایک پاگل اور مخبوط الحواس، ایک ایسا شخص کہ جو ہوش و حواس سے عاری ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، وہ بھی آگ میں جانے کو پسند نہیں کرتا، وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ آگ مجھے جلا ڈالے گی، مجھے نقصان پہنچا دے گی۔ جانور کو بھی اگر آگ میں دھکیلا جائے، آگ میں دھکا دیا جائے تو وہ بھی اپنی جان کے بچانے کے لیے کتنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، کیونکہ یہ آگ ایسی خطرناک چیز ہے کہ جو انسان پاگل بھی ہو تو اس کی خطرناکی اور اس کا مہلک ہونا سمجھتا ہے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس لوٹنے کو وہ اتنا ناپسند سمجھے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ یہ تین صفات جسے نصیب ہو جائیں اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، تین چیزیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر ماں سوا سے زیادہ ہو، یعنی کائنات کی ساری محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو۔ ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، اسی طریقے سے دنیا کے سارے ساز و سامان کی محبت، عہدہ اور منصب کی محبت، ہر محبت سے زیادہ اللہ کی محبت جب تک نہ ہو۔ تو ایک تو یہ چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر ماں سوا سے زیادہ ہو، دوسرا کسی سے بھی انسان محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ بیوی بچوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دنیا میں کسی بھی چیز کی محبت ہے تو وہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری چیز، ایمان لانے کے بعد کفر میں واپس پلٹنا اس کے لیے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے کہ کوئی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا جس کو یہ تین چیزیں نصیب ہو جائیں ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور ایمان کی حلاوت نصیب ہونے کا مطلب یہ کہ ایمان کا ذائقہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایمانی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ذائقے کا مطلب یہی ہے کہ جب ذائقہ منہ کو لگ گیا اب اس چیز کے حصول میں انسان ایسے تڑپتا ہے جیسے کہ کوئی نشائی نہیں ہوتا کہ نشہ جو کرتا ہو اور نشہ منہ کو لگا ہو، نشہ نہ ملے تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کو اگر ایمان کی حلاوت اور ذائقہ نصیب ہو جائے تو وہ ایمانی زندگی گزارنے میں ایسی ہی لذت محسوس کرتا ہے کہ اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس کے لیے جسم میں ایسی بے تابی اور بے قراری شروع ہو جاتی ہے کہ چین نہیں ملتا، نماز پڑھے بغیر چین نہیں ملتا، اللہ کی کئی نافرمانی خدا نخواستہ گناہ کی صورت میں ہو گئی، انسان بے قرار ہوتا ہے، ایسے جیسے مچھلی کی طرح کہ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، کتنی بے قرار ہوتی ہے۔ ایسے ہی مومن اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ ایسے ہی پریشان ہو کر رہ جاتا ہے، کیوں؟ ایمان کا ذائقہ اسے نصیب ہو گیا۔ اللہ میں یہ ذائقہ نصیب فرما دے۔ تو فرمایا ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ غالب ہوتی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ شدید ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کو اب ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ سے کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے دل میں کیا اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے؟ اشد حبا للہ میں ہم داخل ہیں؟ کیا ہم اس درجے کے مومن ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ شدید ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کی سب سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں؟ اس کا پتہ چلتا ہے محبتوں کے ٹکراؤ میں۔ محبتوں کے ٹکراؤ کی صورت میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے یا مخلوق کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے۔ یہ بات محبتوں کے ٹکراؤ کی صورت میں پتہ چلتی ہے۔ محبتوں کے ٹکراؤ کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں کسی کی محبت کا اللہ کی محبت کے ساتھ تصادم ہو، ٹکراؤ ہو،
اور آپ کے سامنے امتحان آ جائے کہ آپ نے کسی ایک کی محبت کو ترجیح دینی ہے، ایک طرف اللہ کی محبت اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف مخلوق کی محبت مخلوق کا حکم ہے، اگر آپ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر مخلوق خدا کے حکم کو فوقیت دینے لگ جائیں تو اس کا مطلب آپ کے دل میں اللہ کی محبت مغلوب اور دنیا کی محبت اور دنیا کی مخلوق کی محبت آپ کے دل میں غالب۔ لیکن اگر اللہ کی محبت پر آپ نے دنیا کی محبت کے سودے نہ کیے، آپ نے اللہ کی محبت پر کسی کو فوقیت نہیں دی، اللہ کی محبت کی وجہ سے پس پشت اللہ کے حکم کو نہیں ڈالا، اس کو فوقیت دی، اللہ کے حکم کو ہمیشہ آگے رکھا، پیش نظر رکھا، اس کا مطلب آپ واقعی اللہ کی محبت میں سب سے آگے ہیں۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے مقابلے میں آخرت کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اولاد کی ناجائز خواہشوں کو اگر ہم پورا کرنے کے اعتبار سے دیکھیں کہ بعض اوقات اولاد کوئی ناجائز قسم کی خواہشات کرتی ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک طرف اولاد کی محبت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کو اگر ہم نے ایسے موقع پر پس پش ڈال کر اولاد کی ناجائز خواہشات کو پورا کیا، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے۔ بہت ساری رسمیں معاشرے کے اندر، خرافات، تقریبات وغیرہ کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، ان چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم کو پس پش ڈال سکتے ہیں اگر، اور ہم اللہ کے حکم کو توڑ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت مغلوب ہے، لوگوں کے رسم و رواج کی اور معاشرے کی چیزوں کی محبتیں ہم پر غالب ہیں۔ نیند کی صورت میں ہی ایک مثال سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر فجر کے وقت میں آپ کی نیند آپ پر غالب آتی ہے اور آپ فجر کی نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کا حکم پس پش ڈال کر اپنی نیند کو فوقیت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نیند اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، آپ کی نیند کے ساتھ محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے۔ اور ان ساری جگہوں پر اگر آپ نے اللہ کے حکم کو فوقیت دی اور اللہ کے حکم کے آگے دنیا کی محبتوں کے سودے نہ کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی محبت کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کر دکھایا کہ آپ اللہ کے زیادہ چاہنے والے۔ یہ ہے محبتوں کا معیار، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کا زیادہ چاہنے والا ہے اور کون مخلوق خدا کو زیادہ چاہنے والا ہے، کون دنیا کا پرستار ہے، کون اللہ کی محبت کرنے والا ہے۔ یہ بات محبتوں کے ٹکراؤ کے اندر پتہ چلتی ہے، اور یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ زندگی کے اندر پیش آنے والے امتحان بار بار زندگی کے اندر مختلف مواقع میں انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، جہاں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی محبت آپ زیادہ رکھتے ہیں یا مخلوق خدا کی محبت زیادہ رکھتے ہیں۔ دو پیسے کے حرام طریقے کا نفع آپ کے سامنے ہے، اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اس موقع پر مال کی محبت غالب آ گئی اور حرام طریقے سے دو پیسے کا نفع کما لیا، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی محبت مغلوب رکھتے ہیں اور مال و دولت کی محبت آپ پر غالب ہے۔ لیکن اگر اللہ کی محبت غالب ہے تو آپ دنیا کے ان عارضی اور فانی اور ناجائز قسم کے نفعوں کو پس پش ڈالیں گے، یہ کہہ کر کہ میں اپنے رب کے لیے اس نفع کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے رب کی محبت کے سامنے اس نفع کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایسے ہزاروں نفع کو، ایسے ہزاروں قسم کے نفع کو پس پش ڈال سکتا ہوں، اللہ کی محبت پر میں کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ یہ میں نے ایک مثال کے لیے آپ کے سامنے کئی ساری ایک نظیریں رکھی ہیں، مثالیں رکھی ہیں ہماری زندگی کے اندر جو پیش آتی رہتی ہیں، اس لیے اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہمارے اکابر، ہمارے سلف صالحین اس آیت کو باقاعدہ پڑھا کرتے تھے زبان سے اور کہتے تھے کہ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، لہذا اس طرح کے ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ کہ جو اللہ کی محبت کو سب سے آگے رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو وہ اپنا اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے،
لیکن ایمان والے بہرحال اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش کے، یہ لو تمنائی ہے جس کا معنی کاش کے آتے ہیں. وَلَوْ، اور کاش کے یہ ظالم لوگ جب کہ عذاب کو دیکھیں، دنیا کے اندر جب عذاب کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو کاش کے یہ ظالم لوگ جو کہ دنیا میں عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیتے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے. ظالموں کے سامنے دنیا میں عذاب کی مختلف شکلیں آتی رہتی ہیں. اللہ ظلم کرنے والوں کے سامنے عذاب کی مختلف شکلیں دکھاتے رہتے ہیں، ظالموں کا حشر دکھاتے رہتے ہیں، ظالموں کا عبرتناک انجام دکھاتے رہتے ہیں، اور ان کے سامنے مختلف قسم کے تاریخی واقعات بھی ہوتے ہیں جو پچھلی امتوں کے ساتھ پیش آئے. اسی طرح ان کی آنکھوں کے مشاہدات بھی ان کو جھنجھوڑتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت کی ٹکر میں آنے کا نتیجہ کیا ہوا. فرمایا یہ ظالم لوگ جبکہ یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ لیتے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے. وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اور جب کہ قیامت کے دن یہ منظر پیش آئے گا کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب وہ برات کا اظہار کریں گے اور دستبرداری کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی، یعنی مقتدا اور پیشوا قسم کے لوگ، وہ قائدین، وہ پیشوا، وہ لیڈر جن کے پیچھے قومیں چلتی رہی تھیں، یہ لوگ کل قیامت کے دن جب برات کا اظہار کریں گے من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی. گویا وہ مقتدا اور پیشوا لوگ اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ہماری کیوں پیروی کی تھی اور ہمارے پیچھے چلے تھے، ہمارے نقش قدم پر چلے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ مقتدا اور پیشوا قسم کے لوگ اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کر دیں گے. ورأوا العذاب، اور وہ سب کے سب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے درمیان تمام رشتے ناطے کٹ جائیں گے، ان کے درمیان تمام جتنے تعلقات ہیں وہ سب کٹ جائیں گے. تقطعت، کٹ چکے ہوں گے ان کے درمیان، الاسباب، تمام رشتے ناطے. یہ ان مقتداؤں اور پیشواؤں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن کے پیچھے چل کر دنیا میں لوگ گمراہی کے راستے پر چلے تھے. جیسے دنیا میں انسان گمراہ ہوتا ہے گمراہوں کے پیچھے چل کر، گمراہوں کے پیچھے چل کر گمراہ قسم کے لیڈر، گمراہ قسم کے ایسے مقتدا اور پیشوا کہ جو خود بھی جہنم کی طرف جاتے ہیں، اپنے پیچھے اپنی پوری قوم کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. فرمایا کل قیامت کے دن یہ مقتدا اور پیشوا اپنے متبعین یعنی اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم ان کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے، اور وہ سب کے سب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ان کے درمیان جتنے بھی اسباب اور رشتے اور ناطے ہیں وہ سب کٹ جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، تو اس موقع پر جب مقتدا قسم کے لوگ جب اعلان برات کر دیں گے تو وہ جو متبعین تھے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ کاش کہ ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا عمل ہوتا، کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کا اعلان کر دیتے جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کیا ہے. دیکھیں نا، آج انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کر دیا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ کنہوں نے ہماری پیروی کی تھی. آج یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں اگر ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا تو ہم جو دنیا میں ان کے پیچھے مرتے رہے، دنیا میں ان کے پیچھے کھپتے رہے، دنیا میں اپنی جان مال، اپنا تن من دھن سب کچھ ان کے اوپر لٹاتے رہے، آج ہم بھی اس طریقے سے رسوا ہو رہے ہیں. اگر ہمیں دنیا میں موقع مل جاتا دوبارہ تو ہم بھی ایسے ہی برات کا اعلان کرتے جیسے کہ آج ہی ہم سے بری. وقال الذین اتبعوا،
وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا موقع ملتا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بری ہو جاتے اور دستبردار ہونے کا اعلان کر دیتے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ یہ لوگ ہم سے بری ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کو دکھائے دیں گے، ان کے اوپر حسرت کا نشان بنا کر۔ یہ ان کے لیے گویا ایک حسرت کا سامان و ذریعہ ہوگا کہ یہ سارا منظر ان کے سامنے اس لیے آئے گا کہ ان کے اوپر یہ حسرت بن کر، حسرت کا نشان بن کر رہ جائے، کہ کیسی ان کے اوپر اس وقت حسرت ہوگی، کیسی یاس اور قنوط کی کیفیت ہوگی، اور کیسی اس وقت ان کو اپنی کاش اور کاش کرنے کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ کاش کے ایسا ہوتا، کاش کے ویسا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھائیں گے کہ جن کے پیچھے تم مر رہے تھے آج یہ کیسے تم سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کے اوپر حسرت کا نشان بنا کر۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے، جہنم کی آگ سے کوئی نکلنے والے نہیں ہیں، یعنی اس کا مطلب جہنم کے اندر اور جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ اسی طریقے سے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر تمام بنی نوع انسان سے خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں موجود جو کچھ ہے اس کو حلال اور پاکیزہ طور پر کھاؤ۔ اس میں دو لفظ استعمال کیے، ایک تو حلال طریقے سے کھاؤ، حرام سے بچو، دوسرا طیباً، پاکیزہ طریقے سے، یعنی اس کا مطلب حلال بھی ہونا چاہیے جو چیز تم کھا رہے ہو، اور وہ طیب بھی ہونی چاہیے۔ طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ حرام سے بچنا، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے قریب پھٹکنے سے بھی منع کیا ہے، قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، ایسی تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور حلال اختیار کرنا ضروری ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو، چاہے اس کا تعلق پہننے سے ہو، چاہے اس کا تعلق استعمال کرنے اور برتنے سے ہو۔ صرف کھانے کا معاملہ نہیں، کھانا انسان منہ سے کوئی بھی چیز کھائے اس کو کہتے ہیں نا، لیکن کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس میں ساری چیزیں استعمال کرنے کی آ گئیں۔ ایک انسان اگر حلال طریقے سے کپڑے پہن رہا ہے، حرام مال کے ذریعے سے نہیں بلکہ حلال مال کے ذریعے سے خرید کر کپڑے پہن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ حلال استعمال کر رہا ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا رہنا سہنا، اس کی زندگی کی بود و باش سب حلال مال کے ذریعے سے ہو، یہ ہے حلال طریقے سے کھانا، چاہے وہ کھانے کی شکل ہو، چاہے پینے کی شکل ہو، چاہے وہ استعمال کرنے اور برتنے کی شکل ہو۔ تو زمین میں موجود جو کچھ ہے وہ سب حلال طریقے سے کھاؤ، اور طیباً، پاکیزہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف حلال بھی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزگی۔ دیکھیے، ایک انسان خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی مال حرام کو استعمال کرتا ہے، مثلا سود کھاتا ہے، رشوت کا مال کھاتا ہے، چوری کا مال کھاتا ہے، ڈاکہ ڈال کے کسی کا غصب کر کے کسی کے حق کو چھین کے کھاتا ہے، یہ ہے حرام مال۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ حرام مال ہے۔ دوسرا یہ کہ کھاتا تو ہے حلال مال، مثال کے طور پر اپنے حلال سرمایے سے اس نے کپڑوں کی دکان کھولی، جس میں اس نے انویسٹمنٹ کے طور پر جو مال لا کر دکان میں رکھا وہ ایک حلال سرمایے سے، حلال پیسے سے، حلال سرمایے سے اس نے لا کر کپڑوں کا مال دکان میں ڈال دیا۔ اب دکان کھول کے وہ بیٹھا ہے، دکان بھی حلال پیسوں کی ہے، اس میں لگنے والا سرمایہ بھی حلال مال کا ہے، اور حلال طریقے سے اس نے اپنی دکان کا سیٹ اپ چلا دیا۔ اب جب بیچنے کے لیے بیٹھا تو اب اس میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، کپڑے کو بیچتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اس کی کوالٹی بتاتے ہوئے غلط بیانی کرتا ہے، فراڈ سے کام لیتا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس طرح کے تجارتی جو امور کے اندر وہ جو دھوکے بازیاں کر رہا ہے،
تو مال بھی حلال تھا، سرمایہ بھی حلال تھا، دکان بھی حلال پیسوں کی تھی، کپڑے بھی جو مال کی صورت میں لائے گئے تھے وہ بھی حلال مال کے تھے، لیکن اس نے اپنے طریقہ معاش کے ذریعے سے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہ مال اس کے لیے باوجود اس کے کہ حلال ہونے کے بھی پاکیزہ نہ رہا، کیونکہ اس نے بیچتے ہوئے، اس نے بے اور شراء کرتے ہوئے، اس نے فروختگی کے معاملات کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا، غلط بیانی کا سہارا لیا، اس نے فراڈ سے کام لیا، اس نے دھوکہ دہی سے کام لیا۔ اس کا مطلب مال حلال ہونا چاہیے، طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں موجود جو کچھ بھی ہے اس کو حلال اور طیب پاکیزہ طریقے سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوات، خطوتن کی جمع ہے، ایک قدم جب انسان اٹھاتا ہے تو دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں خطوہ۔ جیسے آپ چلتے ہوئے ایک قدم آگے رکھتے ہیں، دوسرا قدم پیچھے ہوتا ہے، پھر پچھلا قدم آگے رکھ لیتے ہیں، اگلا قدم پیچھے چلا جاتا ہے، تو یہ جو دو قدموں کے درمیان فاصلہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں خطوہ، اس کی جمع آتی ہے خطوات۔ فرمایا لا تتبعوا، پیروی مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ با محاورہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عدو دشمن کو کہتے ہیں، عداوت رکھنے والا، اور مبین کہا جاتا ہے بالکل واضح، نمایاں، کھلم کھلا۔ تو انہ لکم، بے شک وہ تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں 20 مقامات میں یہ مضمون ذکر کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو، اس کو اپنا دشمن بناؤ، وہ تو ہے حقیقت میں دشمن، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اس کی عداوت ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور یہ عداوت ازل سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اس کا حسد کا جذبہ ابھرا تھا کہ جب سجدہ کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، اس موقع پر ہی اس کی عداوت شروع ہو گئی تھی، اور وہ عداوت وہ ایسی عداوت ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا جو دشمن ہو اس کے پیچھے نہیں چلا جاتا، جو دشمن ہو اس کی پیروی نہیں کی جاتی، جو دشمن ہو اس کے نقش قدم کو اپنی زندگی کا مشعل راہ نہیں بنایا جاتا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ انما یأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ، کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کرو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ایسی باتیں تم بیان کرنا شروع کر دو جس کی حقیقت کو تم نہیں جانتے، جیسے شرکیہ باتیں یا خود ساختہ من گھڑت باتیں، خود ساختہ تصورات اور خیالات، جیسے کہ اپنی طرف سے وضع کردہ چیزیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا پردازیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر خود ساختہ قسم کے تصورات گھڑنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان تمہیں ایک تو برائی کا حکم دیتا ہے بالسوء، دوسرا والفحشاء، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ تمہیں اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ یہ دیکھیے شیطان کی دشمنیاں اللہ کھول کھول کر بتا رہے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، پھر کہا کہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر اب اس کی دشمنی کو کھول کھول کر اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے دشمن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انما یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، اور ظاہر ہے کہ جو برائی کا حکم دے وہ کوئی دوست تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی دوست تو نہیں ہو سکتا، جو برائی پر لے جانے والا، برائی پر آمادہ کرنے والا ہو وہ دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے۔ والفحشاء،
دوسری اس کی دشمنی ہے کہ وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا۔ فحشا فحش سے ہے، فحش بے حیائی کو کہا جاتا ہے۔ اس میں دونوں طرح کی چیزیں داخل ہیں، چاہے وہ فحش اور بے حیائی کے کام باتوں سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ان کا تعلق کاموں سے ہو، کیونکہ بے حیائی قولی بھی ہوتی ہے، بے حیائی فعلی بھی ہوتی ہے۔ قولی بے حیائی یہ ہے کہ انسان کی زبان اور اس کی گفتار، اس کی گفتگو بے حیا ہو جائے، کہ انسان گندی باتیں زبان پر لائے، گالم گلوچ کرنا شروع کر دے، ناشائستہ گفتگو، ایسی باتیں جو لوگوں کے دلوں کو توڑ ڈالیں، لوگوں کی اذیت رسانی کا ذریعہ بنے، اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو توڑنا اور چھید کرنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی زبان بے حیا ہو چکی ہے۔ اور فعلی طور پر بے حیائی یہ کہلاتی ہے کہ انسان نعوذ باللہ گندگی کے کاموں میں پڑ جائے، بد کرداری کے کاموں میں پڑ جائے، زناکاری بدکاری کے کاموں میں پڑ جائے، یہ بے حیائی عملی ہے، فعلی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو شیطان تم کو ایک تو برائی کا حکم دیتا ہے، دوسرا تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ باتیں کرو کہ جو تم نہیں جانتے، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے خود ساختہ خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر گھڑ کر پیش کرتے تھے۔ مثلا بہت ساری چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے حرام نہیں کی لیکن اپنی طرف سے حرام کرتے تھے، کہ فلاں قسم کا جانور استعمال نہیں کر سکتے، فلاں قسم کا جانور سواری کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، فلاں قسم کے کام میں یہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا کرتے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں خود ساختہ قسم کی انہوں نے شروع کر رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں حکم نہیں، یہ شیطان کی تمہیں دی ہوئی تلقین ہے کہ شیطان تم سے یہ کام کرواتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، تو وہی کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ نہیں ہم تو نتبع پیروی کریں گے ما الفینا، اس چیز کی جس پر ہم نے پایا آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے طریقے پہ چلیں گے، ہم تو ان کے نقش قدم سے ہٹ نہیں سکتے، ہم تو انہی کے طریقے پہ چلیں گے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما اس چیز کی، انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا، قالو تو وہ یہ کہتے ہیں بل نہیں بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا جس پر ہم نے پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، با محاورہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان سے اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی پیروی کا حکم دیا جائے، ان کو کہا جائے، سمجھایا جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی نہیں بلکہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلیں گے، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کے جو بڑے ببانگے دہل دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے، تو کیا ان کے آبا و اجداد اگرچہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور بالکل راہیاب نہ ہوں تب بھی ان کی پیروی کریں گے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ عقل سے کام لو، کہ کسی کے پیچھے تو انسان اس وقت چلتا ہے کہ جبکہ وہ جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ خود راہیاب ہو، صحیح طور پر چلنے والا ہو، جو خود گمراہی کے گھڑے میں گر رہا ہو اس کے پیچھے تھوڑی چلا جاتا۔ اولو کان آباؤہم، کیا اس وقت بھی ان کی پیروی کریں گے کہ جبکہ ان کے آبا و اجداد لا یعقلون شیئا، کسی چیز کی عقل ہی نہ رکھتے ہوں، بے وقوفی اور حماقت کے ساتھ وہ گمراہی کی طرف چل رہے ہوں، لا یعقلون شیئا کسی چیز کی عقل ہی نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون اور وہ راہیاب نہ ہوں، راہ پر چلنے والے نہ ہوں، تب بھی پیروی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر اپنی عقل سے بھی کام لے تو عقل بھی انسان کو یہ کہتی ہے کہ کسی کے پیچھے چلنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے وہ خود صحیح چل رہا ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی
کسی ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے کہ جو خود گھڑے میں گرنا چاہ رہا ہو، کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہو، تو کسی کنویں میں چھلانگ لگانے والے یا کسی گھڑے میں گرنے والے کے پیچھے تھوڑی چلا جاتا. کوئی پہاڑ کی چوٹی سے کھڑے ہو کر نیچے لڑکنے کے لیے، گرنے کے لیے تیار کھڑا ہو اور دوسرا اس کی پیروی کرے کہ آپ ابتدا کیجئے، میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، تو پیچھے والے کو کیا کہیں گے؟ بے وقوفی کہیں گے. بھلے وہ گرنے والا کتنا ہی اس کا بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والا کوئی اس کا عزیز اور رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور اس کا کتنا ہی بڑا وہ استاد یا آبا و اجداد میں اس کا کتنا ہی بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ گرنے والے کی پیروی کرنے والا بے وقوف سمجھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پیچھے چلا جاتا ہے اس کا راہیاب ہونا ضروری ہے. انسان کی عقل بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی گمراہ کے پیچھے گمراہ ہو جایا جائے. یہی وہ بات ہے جو ہر دور کے اندر ہر نبی کو سننے کو ملی تھی. ہر دور میں ہر نبی کو یہ بات سننے کو ملی تھی کہ جب نبیوں نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو لوگوں نے یہی بات کہی تھی کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. انا وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے ایک ایسی چیز پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، کیا ہم تمہارے کہنے پر اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ یہ ہر نبی کو یہ بات سننے کو ملی تھی. اور اگر آپ آج کے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج بھی یہ جملہ آپ کو گردش کرتا ہوا نظر آئے گا. کتنے ہی بدعت کے کام معاشرے کے اندر ایسے ہو رہے ہیں، خرافات کے کام ایسے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، رسم و رواج کے کام معاشرے کے اندر ایسے ہو رہے ہیں کہ جو کھلی گمراہی ہے. لیکن آپ کسی کو منع کر کے دیکھ لیں، یہی جملہ سننے کو ملے گا کہ بھئی ہمارے آبا و اجداد، باپ دادے ہمیشہ یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، خاندان میں سب لوگ کرتے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، معاشرے میں بھی سب لوگ کرتے ہیں، کیا یہ سب پاگل ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی کام کے حق ہونے اور درست ہونے کی کیا یہ دلیل ہوتی ہے کہ لوگ کرتے ہیں؟ حق اور درست ہونے کی، کسی کام کے حق اور درست ہونے کی دلیل کیا یہی ہے کہ سب کرتے ہیں تو یہ بھی کام درست ہے؟ سوچنا چاہیے. انسان کی عقل بھی، اللہ رب العزت نے انسان کو صرف بے عقل نہیں پیدا کیا کہ ایک جسم اور جان کا مالک ہے، بلکہ اللہ نے اس کو ایک سمجھنے والا دل، ایک سمجھنے والا دماغ، سمجھنے والی اس کو عقل دی ہے. اس عقل سے بھی اگر ایک انسان کام لے تو عقل بھی ہرگز یہ گوارا نہیں کرتی. ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جس کی پیچھے صرف دلیل یہ ہوتی ہے کہ سب کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ خاندان کی رسم و رواج کی چیزیں، تقریبات کے موقع پر ہونے والی خرافات، ان ساری چیزوں میں بھی اگر کسی کو روکا جائے تو چھٹتے ہی جواب جو سننے کو ملتا ہے وہ یہ کہ سب کرتے ہیں. بھائی اگر ہم نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو سب کرتے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں. کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کا طریقہ ہے؟ صحابہ کا طریقہ ہے؟ تابعین، تبع تابعین میں سے کسی نے کیا؟ سلف صالحین اور ہمارے اکابرین اور بزرگان دین میں سے کسی کا طریقہ رہا ہے؟ اگر نہیں تو محض آپ کے خاندان میں، آپ کی برادری میں، آپ کی قوم میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی محلے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو کیا یہ درست ہے اور اس کے حق ہونے کی دلیل ہے؟ ایک کام سارے علاقے میں، سارے محلے میں، ساری برادری میں، ساری قوم میں کیے جانے لگے تو وہ اس کام کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. حق اور صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ رہا ہو، صحابہ کی زندگیاں جس کو کرتی ہوئے نظر آ رہی ہوں، وہ اس کام کے حق اور جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. لہذا جتنی بھی بدعتیں ہیں، لہذا جتنی بھی خرافات ہیں، جتنی بھی رسمیں ہیں، یہ سب ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پیچھے اگر دلیل ہے تو صرف یہ کہ لوگ کرتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر مہندی مایوں کی رسم خالص ہندوانہ رسمیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے کہ کوئی شادی اس کے بغیر اگر کرنا چاہے بھی تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار کیا شادی ہے؟ ایسی بھی کوئی شادی ہوتی ہے؟ یہ کوئی شادی ہے جس میں نہ مہندی ہے، نہ مایوں ہے، نہ اس میں کوئی بھنگڑے ہیں، نہ اس میں کوئی پٹاخے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی دھوم دھڑاکے ہیں، نہ اس کے اندر میوزک ہے، نہ موسیقی ہے، نہ ناچ گانا ہے، نہ رقص و سرود کی محفلیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہوں اس وقت تک شادی کمپلیٹ نہیں ہوگی. شادی انکمپلیٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خاندان کی رسم و رواج کی چیزیں نہیں آئیں، اس میں ماحول و معاشرے کی بدتمیزیاں نہیں آئیں، اس میں دنیا جہاں کے کھیل تماشے شامل نہیں ہیں. صرف اس بنیاد پر کہ سب کرتے ہیں، اگر کوئی نہ کرے تو مطعون کیا جاتا ہے، طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑتا ہے. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یاد رکھیے.
اس جملے سے ہمیں اپنے دین کے اعتبار سے، اپنی دنیا کے اعتبار سے بڑے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلنے سے بچیں۔ دین وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا، صحابہ کی زندگیاں اس پر گزر گئیں۔ دین وہ ہے، دین وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے باپ دادے کرتے رہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادے کرتے رہے تو یہ تو مشرکوں کی باتیں، یہ تو کافروں کی باتیں ہیں جو ہر دور کے اندر نبیوں کو سننے کو ملی تھی۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی اس طریقے کی کریں گے جس پر ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے باپ دادے اگر کسی چیز کی سمجھ بھی نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح سے راہیاب بھی نہ ہوں تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، اس شخص کی طرح ہے کہ جو آواز لگائے کسی ایسے جانور کو لا يسمع، جو نہیں سنتا مگر صرف پکار اور چیخنے کے۔ دعا اور ندا، پکارنے، چیخ و پکار کرنے کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو بلاتا رہے، پکارتا رہے اور آگے کسی ایسی چیز کو پکار رہا ہو جیسے کوئی جانور ہے کہ جو سمجھ بھی نہیں رکھتا، جو کہ شعور بھی نہیں رکھتا۔ تو فرمایا ان لوگوں کی، کافروں کی مثال جبکہ ان کو دعوت دی جائے، ان کو حق کی طرف بلایا جائے، ان کو سمجھایا جائے تو بس اسی طرح ہے کہ جیسے کہ کسی ایسی چیز کو آوازیں لگائی جائیں کہ جو صرف چیخ و پکار اور آواز لگانے کے علاوہ کچھ نہیں سنتا، کہ جس طرح وہ پکار کوئی کارآمد نہیں ہوتی، بے فائدہ ہوتی ہے، اسی طرح ان کافروں کو حق کی دعوت دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بعض لوگوں کے دنوں پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن رکھ دیں، حدیث رکھ دیں، دلائل رکھ دیں، شریعت رکھ دیں، قرآن و سنت کی تعلیمات رکھ دیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ ان لوگوں کی جیسی ان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے مہر لگنے کی، اس کیفیت کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جب مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر اختیار کیا، دعوت حق دینے میں ان کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، ینعق، جو آواز دے، بما، ایسے کسی جانور کو، لا یسمع، جو نہیں سنتا مگر صرف پکار اور ندا کے، کہ بس پکارتے رہو، جانور تو سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، وہ کیا اس پکار پر آئے گا۔ صم بکم عمی، ان کی اسی قلبی کیفیت کو 3 لفظوں میں ذکر کیا گیا۔ فرمایا صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ کیا مطلب؟ کان ان کے ہیں لیکن سننے سے خالی، بکمن، زبانیں ان کی ہیں لیکن بولنے سے خالی، عمیٌ، آنکھیں ان کی ہیں لیکن دیکھنے سے خالی، گویا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، انہیں کوئی سمجھ نہیں۔ دل پر ایسی مہر لگی ہے کہ حق کی جتنی دعوت دے دو قبول کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو خطاب کر کے فرمایا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلال طیبا، کہ اے لوگوں، زمین میں موجود جو چیزیں ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ طور پر کھاؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بطور خاص تمام بنی نوع انسان میں اب ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، کلو، کھاؤ، من طیبات ما، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی، واشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس میں دیکھیے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ چیز میں حلال بھی آ گیا اور پاکیزہ بھی آ گیا، کیونکہ حلال اور طیب 2 لفظ ہیں پیچھے جو ذکر کیے گئے تھے، حلال ہونا اور پاکیزہ ہونا۔ جب پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا ہے تو حلال تو اس کے اندر بطریق اولا آ گیا کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، وہ جو کہ ہم نے تمہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتنان ہے۔ امتنان کہتے ہیں احسان جتلانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں
کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، زمین سے ہم نے تمہارے لیے کھیتیاں اگائیں، یہ سب اللہ کا امتنان ہے، اللہ کا احسان کا اظہار، جس کو احسان جتلانا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے محسن ہیں۔ محسن، اللہ اپنے محسن ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب کہ صرف کھانے کا ہی حکم نہیں، بلکہ ساتھ میں یہ بھی حکم کہ ان کھانے کے بعد، ان نعمتوں کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب جو نعمتیں تم نے کھائی ہیں، جو نعمتیں تم نے استعمال کی ہیں، اب ان نعمتوں کے دینے والے کی فرمانبرداری کرو۔ ان نعمتوں کو دینے والا جو رب ہے اس کو مت بھولنا۔ یہ نہیں کہ کھانا کھا کر اس سے حاصل ہونے والی طاقت اور قوت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر۔ یہ نہیں ہے کہ جس رب نے ہمیں کھانے اور پینے اور پہننے اور اوڑھنے بچھونے کے لیے، برتنے کے لیے، چیزیں استعمال کرنے کے لیے مختلف اسباب اور وسائل زندگی کے عطا کیے، ہم ان چیزوں میں ایسے منہمک ہو جائیں کہ اپنے دینے والے رب اور پروردگار اور خالق اور مالک اور رازق کو ہی بھول جائیں۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس میں بندہ اپنے منعم کو بھلا دے، اپنے محسن کو بھلا دے، اپنے خالق کو بھلا دے، اپنے رب کو بھلا دے، اپنے رزاق اور رازق ذات کو بھلا دے۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ فرمایا وشکروا للہ، جس رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر بھی ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے زبانی شکر بھی ادا کرو، فعلی شکر بھی ادا کرو، اور قلبی شکر بھی ادا کرو۔ شکر کی 3 قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں، شکر قولی، شکر قلبی اور شکر عملی۔ شکر قولی کا مطلب زبان سے شکر ادا کرنا، کہ اپنی زبان کو شاکر بناؤ کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے کھانا کھا کر بندہ یہ شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکر قولی ہے۔ اور اس کے بعد پھر شکر قلبی بھی، کہ دل سے بھی شکر گزار رہو، اس بات کا دل میں بھی احساس رکھو کہ مجھے میرے رب نے کھلایا۔ صرف زبانی ایک رسمی فارمیلٹی کے طور پر دعا پڑھنا نہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا پڑھ لیا، نہیں، بلکہ تمہارا دل بھی اس بات پر گواہ ہو کہ مجھے میرے رب نے کھلایا، یہ رزق اللہ نے مجھے دیا، یہ کھانا اللہ نے مجھے دیا، یہ رزق روزی اللہ نے مجھے دی ہے۔ یہ دل کا شکر ہے، دل سے شاکر رہو۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ اب اس نعمت کو کھا کر، پہن کر، استعمال کر کے جو تمہیں طاقت ملی، جو تمہیں قوت ملی، جو تمہیں توانائیاں ملی ہیں، اس کو اللہ کی طاعت میں استعمال کرو۔ یہ عملی شکر ہے۔ تو دیکھیے، کھانے سے میں نے ایک مثال دی، ایک کھانے کا لقمہ جو ہمارے پیٹ میں گیا، اس کے بعد ہماری زبان سے شکر بھی نکلے، ہمارے دل میں بھی احساس ہو، اور ہمارے عمل سے، اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی توانائیوں میں اللہ کی فرمانبرداریاں ظاہر ہوں، اس کو شکر قولی، شکر قلبی اور شکر عملی کہا جاتا ہے۔ ہر نعمت کے اندر یاد رکھیے یہ تینوں طرح کے شکر لازم ہوتے ہیں۔ تینوں طرح کے شکر، کہ آپ کی زبان بھی شاکر ہونی چاہیے، کبھی ناشکری نہ کریں، گلے شکوے نہ کریں، بے صبری کا اظہار نہ کریں، کمی بیشی جو کچھ بھی ہوتی ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم موازنہ شروع کر دیں، کمپیئر کرنا شروع کر دیں کہ جی فلاں کے پاس تو یہ تھا، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے۔ آپ کے دسترخوان پہ اللہ نے جو نعمتیں نازل کر دی ہیں، بس وہ آپ کے لیے کل کائنات ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارے دسترخوان پہ ساری نعمتیں ہیں، ہم دوسرے کے دسترخوان کو دیکھ کر کہیں کہ اس کے دسترخوان پہ تو 4 ڈشیں تھیں، ہمارے پاس 2 ڈشیں ہیں، اس کے دسترخوان پر تو سلاد اور چٹنی اور رائتا بھی تھا، ہمیں تو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ نہیں، دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ قناعت پسند، قناعت پسند، یہ ایک مثال کھانے کی دے رہا ہوں، ورنہ ساری عملی زندگی کے اندر ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے کپڑے کو دیکھ کر شکر ادا کریں، کسی اور کے کپڑے کو دیکھ کر ناشکری کے ارتکاب نہ کریں کہ فلاں کے پاس تو ایسے کپڑے، میرے پاس ایسے کپڑے۔ اپنی گاڑی کو دیکھ کر شکر ادا کریں، کسی دوسرے کی گاڑی کو دیکھ کر ناشکری میں مبتلا نہ ہو کہ فلاں کے پاس ایسی گاڑی، میرے پاس نہیں ہے۔ اپنے گھر کو دیکھ کر شکر ادا کریں، کسی کے بنگلے کو، کسی کی کوٹھی کو، کسی کے گھر کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس ایسا گھر نہیں ہے۔ نہیں، چاہے آپ رینٹ کے گھر پہ رہتے ہوں
چاہے آپ کے پاس چلنے کے لیے سواری بھی نہ ہو، لیکن جتنا رب نے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، رزق دیا ہے، زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل دیے ہیں، اس پر اللہ سے راضی رہنا یہ شکر ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے ناشکری کرنا، گلے شکوے کرنا، بے صبری کرنا اور رضامندی کی طرف سے اپنے دل کو ناشکری میں مبتلا کرنا کہ اللہ کی نعمتوں پر راضی نہ رہیں، یہ ہے ناشکری۔ لوگ زبان سے بھی ناشکری کے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں، بعض اوقات زبان سے نہ بھی کہیں لیکن دل اندر سے کسمسارا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، فلاں کے پاس تو یہ اور میرے پاس نہیں۔ یہ دل کا شکر نہیں ہے، یہ دل کی ناشکری ہے۔ اور عملی زندگی کے اندر تو شکر ادا کرنا یہ ہر انسان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ جو رب نے نعمتیں دی ہیں اس رب کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے غافل مت رہیں۔ ایسی عجیب سی بات ہے کہ رات کو کھانا کھا کے ہم سو رہے ہیں، اس رب کی نافرمانی کر کے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور اسی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ سوچئے ذرا، رات بھر ہم سوئے، اللہ نے سکون کی نیند بھی عطا کی، کھانا بھی دیا، اس کے باوجود عشاء بھی نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں پڑھی، یہ اللہ کی ناشکری نہیں ہے؟ دن بھر نکلے کھانے کمانے کے لیے، معاشی سرگرمیوں کے لیے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی کے اسباب کے ذریعے سے روزی کمانے کے لیے نکلیں، لیکن اللہ کی نافرمانی ایسی کہ فجر کی نماز بھی گئی، ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، کیا رزق کما رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض۔ یہ کیسی عجیب سی ناشکری والی زندگی نہیں ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ ناشکری کی شکلیں کتنی پھیلی ہوئی ہیں، کتنی پھیلی ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں نے یہ عرض کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندہ عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے دو چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسرا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اس دعوے کو عملی زندگی میں ثابت کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طلب کیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو، جیسے کہ تم سورہ فاتحہ میں بھی اظہار کرتے ہو کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس دعوے کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور کیسے ثابت کرو گے؟ طریقہ یہ کہ اگر تم واقعی اللہ کی صرف عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ حلال کھاؤ، حلال طریقے سے زندگی گزارو، حرام سے بچو۔ دوسرا کام، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ کیا مطلب کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تو تمہیں دونوں یہ کام کرنے پڑیں گے۔ یہ تمہارے دعوے کے ثبوت کی دلیلیں ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں نہیں پائی جاتی تو تمہارا وہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر ایک انسان حرام طریقے سے مال کھا رہا ہے، حرام اپنی زندگی کے اندر روش اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کی صرف عبادت نہیں کر رہا، وہ مال کی پرستش کر رہا ہے۔ مال کی محبت میں اور پرستش میں ایسا ڈوبا کہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف گیا، اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کی صرف عبادت نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ مال کی پرستش کر رہا ہے۔ ایسی پرستش کہ اس پرستش میں یہ بھول گیا کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، اس نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ شکر گزاری کے طور پر دیکھ لیں، وہ اللہ کی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کو چھوڑ کر اگر اللہ کی ناشکری اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی صرف عبادت کا تقاضا تو یہ کہ اس کی شکر گزاری ہو۔ بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تم واقعی صرف اس کی عبادت کرتے ہو تو عملی زندگی میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤ، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پہلا یہ کہ تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور دوسرا یہ کہ واشکروا للہ، شکر گزار بن کے دکھاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنائے، شکر گزار بنائے، حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ پورا صفحہ آپ کے سامنے
آیت نمبر 165 سے لے کے آیت نمبر 172 تک 172 یہاں تک یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرتے ہوئے اپنی محبت بھی سب سے زیادہ نصیب فرمائے، باطل قسم کے غلط قسم کے مقتداؤں اور پیشواؤں کی پیروی سے اللہ ہمیں بچائے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اسی طریقے سے آبا و اجداد کی تقلید، آبا و اجداد کے نقش قدم پر چل کر معاشرے کے اندر ان چیزوں پر چلتے ہوئے کہ جو ہمارے باپ دادے کرتے رہے ہیں، دین سے دور ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حلال طیب پاکیزہ بابرکت رزق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنے شکر کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، جتنے حضرات جتنے بھی اس میں شریک ہونے والے افراد ہیں، مردوں میں ہوں یا عورتوں میں، یا اللہ سب کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ جو عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی فکر لے کر اس سلسلے میں شریک ہوتے ہیں، اللہ سب کو کامیابی نصیب فرما، سب کی بہترین تربیت فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کی روزی روزگار میں، زندگیوں میں، صحت میں، ایمان میں، عمل میں، اوقات میں، کاموں میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب کی گھریلو تمام مسائل کو حل فرما، سب کے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما، سب کے دلوں میں موجود نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں یا اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ جو بھی دلوں میں حاجتیں ہیں، جو بھی تقاضے ہیں، نیک ارادے ہیں، ان کو پورا فرما۔ ہمارے سلسلے کو یا اللہ کامیاب فرما، اس سلسلے کو کارآمد بنا، اس سلسلے کو ہمارے لیے نفع مند بنا اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین